بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا موسم آئے تو ہر طرف سے نور کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ مسلمان حج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیونکہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور حج یہ اسلام سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج ماں قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج میری امت کے کمزور لوگوں کا جہاد ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو وہ شخص چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دیکھو کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، حج فرض ہے، وہ حج نہیں کرتا تو حضور اس سے ناراض ہیں، کتنی مذمت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ جن کے سہارے ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، وہی ہم سے دور ہو جائیں، وہی روٹ جائے تو ہمیں جینے کا اور ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا فرض حج ادا ضرور کریں۔ اور حج کیا ہے یہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ کچھ ارکان کو ادا کرنا پڑتا ہے مکہ شریف جا کر، اور یہ حج کے طریقوں میں علماء بتاتے ہیں۔ میں آپ کو حج کے مقاصد بتانے ہیں کہ حج کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس شخص سے اللہ راضی، ساری دنیا چاہے ناراض بھی ہو تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے اللہ ناراض ہے ساری دنیا بھی اس کی ہو جائے، پوری دنیا کا مال و دولت، فوج، حکومت سب اسی کی ہو جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا سبب عالمی اجتماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے تو وہ حدیث جو حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو وہاں جب تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بندے کے دل میں عاجزی آتی ہے کہ ہم سب، چاہے کسی کا رنگ گورا ہو چاہے کسی کا کالا ہو چاہے جو مرضی ہو، ہم ایک ہی امت ہے، ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یعنی پہلا مقصد اللہ کی رضا، دوسرا ہے عالمی اجتماع کہ تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور تیسرا ہے مساوات کہ برابری، کہ سب ہم مسلمان برابر ہیں۔ اعلیٰ اور افضل وہی ہے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے۔ اور چوتھا، ہمیں سب مسلمانوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا، صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، کہ حج کے اندر رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل ہے سینے کو چوڑا کر کے تھوڑے سے فخر کے ساتھ چلنا۔ اللہ تو مسلمانوں کے فخر کرنے کو، تکبر کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تو جب طواف کیا تو اس وقت کے کفار نے کہا کہ مسلمانوں کو غربت نے، غریبی نے کمزور کر دیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ذرا سینہ چوڑا کر کے چلیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں، ہم آج بھی طاقتور ہیں۔ اور وہی طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ آج بھی رمل ہر مسلمان حج اور عمرہ کرنے والا ادا کرتا ہے۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا، صحابہ نے دیا، اور آج تک مسلمان بوسہ کرتے آئے ہیں۔ اور حضرت عمر نے حجر اسود کو کہا تھا، اے حجر اسود میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم، چاہے زمزم، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد دلاتے ہیں۔ اور صفا مروہ کی سعی یعنی وہاں دوڑ لگانا، تیز تیز چلنا، یہ حضرت ہاجرہ کی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج اپنے نیک بندوں کی یاد ہی رکھی ہوئی ہے کہ میرے نیک بندوں کی یادگاریں ہیں، یہ عمل کرو تاکہ میرے نیک بندوں کی یادگار قائم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یادگار پسند ہے۔ اسی لیے حج کے اکثر ارکان اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔